آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر رشتے کا خیال کیا جاتا ہے، پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، بچوں کو پڑھوا لو قرآن، تھوڑا سا ٹوپی رکھ لو کبھی کبھار۔ ہر قوم میں ایک کلچر ہوتا ہے نا، مذہب ہوتا ہے، ہندو کا اپنا ایک مذہب ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب ہے، تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا بھی ایک مذہب ہے، تو ہم عید منا لیتے ہیں، رمضان میں تھوڑا بہت روزے رکھ لیتے ہیں، کلچر ہے ہمارا۔ تو بھائی کلچر اور رسومات کی وجہ سے تو ہندو بھی ہندو مذہب کے پیچھے چلتا ہے، عیسائی مذہب کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا۔ تو اگر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے، تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوا نا؟ کیوں بھائی، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں، هو الذی، وہ کیا ہے قرآن میں؟ خلقکم من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آیتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ سمجھ میں آئے گا اس کے۔ پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے، کسی نے بنایا اس کو۔ اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی خشکی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے۔ کیسی مخلوق پیدا کی ہے آپ، مخلوق کی قسمیں دیکھو، قسمیں ختم نہیں، صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا۔ ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے۔ پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی، آنکھ بناتا ہے، ناک بناتا ہے، کان بناتا ہے، دل بناتا ہے، دماغ بناتا ہے، جگر بناتا ہے۔ کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع۔ ایک پرزا اتنا ٹیکنیکل ہے۔ دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا، اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے، اس میں کلچ بھی ہوتا ہے، اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک پرزا عجیب، اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے؟ گاڑی بناتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکیں آج تک، نہ الگ سے ناک بنا سکیں، نہ کان بنا سکی ہیں۔ جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو، آپ اس کے پاس جاؤ، بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو، ہمیں بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو ہمارے بس میں نہیں، بنا دیں گے تو پتھر کی اس جیسی شکل، ہم کہ دیکھنے والی آنکھ بناؤ۔ کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے ممکن، ایسی آنکھ جس میں روح ہو، زندگی ہو، حیات ہو، کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے، روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں۔ کیسے دیکھو، ماں کو حمل ٹھہرتا ہے۔ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے؟ ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے، دماغ بنتا ہے، گردے بنتے ہیں، کلیجی بنتی ہے، پھیپھڑے بنتے ہیں، گھٹنے بنتے ہیں، انگلیاں بنتی ہیں؟ روٹی کھا رہی ہے۔ منوڑا میں کچھ اور تو نہیں کھاتی ہے نا مائیں؟ روٹی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی، مچھلی کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی، اور آم کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی، کھجور کھائے گی اس سے بھی آنکھ بنے گی۔ آنکھ بھی بنے گی، ناک بھی بنے گی، دل بھی بنے گا، دماغ۔ یہ ہم اور آپ کو اللہ ماں کے فی ظلمات ثلاث، قرآن کہہ رہا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں بناتا ہے تین اندھیروں کے اندر۔ کوئی اندر انجینئر نہیں بیٹھا، کوئی میکینک نہیں بیٹھا، کوئی مزدور نہیں بیٹھا جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر رہا ہو بیٹھ کے، نہ آپ کی آنکھ ٹھوک رہا ہو وہاں بیٹھ کے، دانت جوڑ رہا ہو آپ کے وہاں بیٹھ کے، ناک پہ جناب پلاسٹک لگا رہا ہو، ایلفی لگا کے ناک فکس کر رہا ہو۔ ہمارا رب ساتویں آسمان پہ، اور تین اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ سجائی نہ دے، کوئی اندر جا کے دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے۔ ان تین اندھیروں میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بھائی۔
ایک تعمیر ہو رہی ہے، کس کی؟ انسان کی۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے بلڈر حبیب بینک کی بلڈنگ سے 20 گنا جیسی اونچی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، ایک چھوٹا سی مکھی قرآن کہہ رہے نہیں بنا سکتے، سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے کمالات جس خدا کے ہوں، اس خدا کو بھول جانا، اس خدا سے محبت نہ کرنا، اس کی نافرمانی کرنا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ٹکر لو علاقے کے دادا سے، محلے کے دادا سے ٹکر لے لو، بچ جاؤ گے آپ۔ دیکھو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے ٹکر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس سے بھی بڑا ایک بدماش ہوتا ہے۔ آپ نے منوڑا کے بدماش سے ٹکر لے لی، وہ بدماش بولے گا تو نے مجھ سے ٹکر لی ہے، آپ اس کو کسی دوسرے بڑے بدماش کا حوالہ دے دو گے۔ ایسا ہی ہوگا نا، آپ بولے گا میں لیاری کے بدماش کا آدمی ہوں، تو بڑے سے بڑے بدماش سے آپ ٹکر لے سکتے ہو، اس لیے کہ جس سے آپ ٹکر لوگے اس سے بھی بڑا بدماش دنیا میں موجود ہوگا۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو کہ میں سب سے بڑا بدماش ہوں، سب سے بڑا تو امریکہ بدماش ہے، اس نے افغانستان سے ٹکر لے لی ہے بھائی۔ تو ہر جگہ ہر بدماش کے اوپر بھی ایک بدماش بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ سے ٹکر لے کے آدمی کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو بنا رہا ہے ہم کو، وہ تو کھلا رہا ہے ہم کو، اللہ سے کیسے ٹکر لیتا ہے انسان؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم نے تو اللہ کو کبھی چیلنج نہیں کیا، آپ کہہ سکتے ہو ہم تو اللہ سے ٹکر نہیں لیتے،